افسر رضا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ARK رضا۔ آج ہم بہت ہمارے آئے ہوئے مہمان خاص سے خاص ملاقات کرنے والے ہیں، اور یہ جو ہمیں ملاقات کا جو خاص ہمیں موقع ملا ہے، ہمارے اکولے کے بہت ہی خاص میں خاص علماء میں جن کا شمار کیا جاتا ہے، جو اس وقت کے اندر نائب مفتی اعظم اکولہ ہے الحمدللہ، جن کا نام ہے مفتی غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ رضوانی۔ تو آج انہی کے ذریعے سے آج ہمیں جو ہے ہمارے آئے ہوئے باہر سے مہمان خاص سے ملاقات کرنے والے جو خاص مہمان یہاں پر آئے ہوئے ہیں، جنہیں فاضل بغداد کہا جاتا ہے، اور اس وقت کے اندر جو فی الحال میں خاص ہمارے پورے مہاراشٹر کے جو مفتی ہے، بڑے مفتی ہے، مفتی مجتبیٰ شریف صاحب قبلہ، جو ناگپور کے سرزمین پہ رہتے ہیں، وہ بھی یہاں پر خاص آئے ہوئے ہیں۔ میں ان کا بھی ذکر کروں گا، اور ہمارے دیگر اکولے کے جو علماء کرام ائمہ کرام آئے ہوئے ہیں، حضرت اللہ مولانا ریاض رضا صاحب، حافظ قاری ایوب رضا صاحب، مولانا فیروز رضا صاحب، اور دیگر ہمارے جو خاص ائمہ علماء آئے ہوئے ہیں، اس میں کچھ حاجی صاحب وغیرہ بھی یہاں پر تشریف لائے، حاجی تبریز عالم صاحب بھی یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں باقی لوگوں کا تو نام نہیں جانتا ہوں، سبھی لوگ یہاں پر موجود ہیں الحمدللہ۔ ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ میں موجود ہے، اور مفتی غلام مصطفیٰ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں جو ہے آج سید صاحب قبلہ سے ملاقات کا جو ہے ہمیں خاص سے ہم ملاقات کرانے والے ہیں، جن کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ آپ سوچیں گے کہ کون ہے وہ ہستی خاص، تو میں آپ کو ان کا تعارف کرانا خاص بتاتا ہوں کہ جس کا میں نام لینا چاہتا ہوں، وہ خطیب ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں انہیں لوگ جانتے اور مانتے ہیں، ان کا چرچا ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کے بیانات آج بھی جو ہے اپلوڈ ہے اور موجود ہے، لوگ دیکھتے ہیں، اور کہیں بھی ان کا پروگرام ہو تو امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح نوجوان وہاں پر پہنچتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے نوجوانوں کی دھڑکتے ہوئے دلوں کی دھڑکن جسے لوگ کہتے ہیں، سید امین القادری صاحب جو اولاد غوث اعظم۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا خادم افسر رضا خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ARK رضا۔ آج ہم مفتی غلام مصطفیٰ صاحب کے گھر میں یہاں پر سید صاحب سے ملاقات کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ آئیے ہندوستان کے خطیب حضرت اللہ مولانا سید امین القادری صاحب سے آج کے نوجوانوں کی پیڑھی کے تعلق سے کچھ بات کرتے ہیں، جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سارے ہمارے اکابر ایسے گزرے ہیں جو بادشاہ بھی رہے ہیں اور بہادر بھی رہے ہیں۔ تو سید صاحب آج کے نوجوانوں کے تعلق سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سید امین القادری صاحب کے بلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ نے تذکرہ فرمایا سلطان صلاح الدین ایوبی کا، اور نور الدین زنگی اور دیگر جو بھی ہمارے مجاہدین ہیں اور غازیان اسلام ہیں، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا، مومن ہمیشہ بہادر ہوتا ہے۔ ہم مومنوں کے چند نام لے کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی بہادر تھے۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کے اندر اتنی بہادری ہوگی، اتنی بے باکی ہوگی۔ گناہ انسان کو بزدل بناتے ہیں اور تقوی انسان کو بہادر بناتا ہے۔ آج اگر امت مسلمہ کے نوجوانوں کے اندر کہیں بزدلی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تقوی گیا اور ہمارے جوان جرائم پیشہ بن گئے۔ اگر یہ قوم پھر سے بہادری چاہتی ہے، جم کرنے سے بہادری نہیں آئے گی، اور ورزش کرنے سے بہادری نہیں آئے گی، اسی طرح سے پروٹین کھانے سے بہادری نہیں آئے گی، اور طاقتور غذائیں کھانے سے بہادری نہیں آئے گی۔ یہ ساری چیزوں سے آپ کی طاقت تو بڑھ سکتی ہے لیکن بہادری نہیں بڑھ سکتی۔ بہادری ایک اندر کے جوہر کا نام ہے جس کا تعلق جسم کے موٹاپے اور کمزوری سے نہیں بلکہ یقین سے ہے۔ تو اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، جہاں وہ جم کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، پروٹین کا استعمال کرتے ہیں، طاقتور غذائیں کھاتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ جسم کو سنوارنے کے لیے ہم بہت کوشش کر رہے ہیں، دل کو اور روح کو سنوارنے کے لیے بھی کوشش کریں۔ اگر دل خشیت ربانی کا گنجینہ بنتا ہے
اگر دل اللہ رب العزت کی خشیت کا گنجینہ بنتا ہے تو آپ کے اندر جرأت اور بے باکی اور ہمت خود بخود پیدا ہوگی۔ اسلام دشمن طاقتیں اس چیز کو اچھی طرح محسوس کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بزدلی ہے، تو اس لیے میرا پیغام یہی ہے کہ گناہ سے بچیں، اور گناہ میں بھی انسان سب کے سامنے تو گناہ سے بچتا ہے، لیکن تقویٰ کا سب سے اعلیٰ معیار یہ ہے کہ انسان تنہائی میں گناہ سے بچے، یہ سوچ کر کے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، وقت کو صحیح یوٹیلائز کریں، وقت کی بربادی نہ کریں۔ جو ہوٹلوں پر بیٹھ کر، کلبوں میں بیٹھ کر، ادھر ادھر بیٹھ کر کے اپنا ٹائم برباد کرتے ہیں، یہ وقت کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ میرے استاد فرماتے ہیں کہ وقت دو دھاری تلوار کی طرح ہے، اگر آپ نے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا تو یہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا۔ اس لیے اور موجودہ ماحول کے تناظر میں جو بھی کسی بھی علاقے کے اندر اگر کشیدگی ہے، جنگ کا ماحول ہے کسی ملک میں، تو وہاں کے لوگوں پر اگر ظلم ہو رہا ہو تو یہاں کے مسلمان دعاؤں سے کام لیں، وہاں کے ماحول کو لے کر اپنے ملک کا ماحول خراب نہ کریں۔ ہم امن پسند قوم ہے، سڑکوں پر آ کر کسی کے بھی جو شخص دور اندیش نہ ہو، ایسے لوگوں کے کہنے پر جذبات میں آ کر نعرے بازیاں کرنا یا نعرے لگانا، ظاہر سی بات ہے وہاں جو طبقہ ظلم کر رہا ہے وہ ایک الگ طبقہ ہے، ہم جن کے ساتھ رہتے ہیں یہ ہمارے برادران وطن، ہمارے پاس پڑوس کے لوگ ہیں، تو ہمیں اس ملک کے ماحول، ظاہر سی بات ہے اگر وہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ہمیں تو ہمدردی ہے، مسلمان کیا کسی پہ بھی ظلم ہوگا ہمیں تکلیف ہوگی، لیکن وہاں کے ماحول کو لے کے اپنے ملک کا ماحول خراب کرنے سے بچنا چاہیے، یہاں امن و امان رہے، اور مسلمانوں کے لیے چاہیے کہ ہم یہاں بیٹھ کر ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے سوائے دعا کے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر واقعی فلسطین کے مسلمانوں سے ہمدردی ہے تو روڈوں پر نکلنے کی بجائے مسجدوں کو بھر دیں اور 5 وقت گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے مدد اور نصرت اور حمایت کے لیے دعا کریں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔